سید الراشدین امام القبلتین جد الحسنین نبی الحرمین مولانا و مولا الثقلین مولانا و مولا الثقلین محمد خیر الورا وعلى آلہ المرتضی وأصحابه المجتبى أولي الكرم والصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی یا رحمت للعالمین. کس نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اعتباری نہ محبوب ریا کوئی اتھے نہ کسے دی سرداری اتھے کسے دے پیر نہ لگے سب ٹر گئے وارو باری آزم اتھے دل نہ لاوی نہیں تے روسیں جاندی واری آزم اتھے دل نہ لاوی نہیں تے روسیں جاندی واری. بعد زمن و ثنا انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسم کی صورتحال اور وقت کی نزاکت میرے پیش نظر ہے. انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے چند باتیں آپ احباب کی گوشے گزار کروں گا. آج کی یہ محفل جیسا کہ آپ جانتے ہیں حاجی عمران صاحب حاجی طارق صاحب تنویر صاحب کے والدہ ماجدہ مرحومہ مغفورہ کے احصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے. یقیناً خوش نصیب خوش بخت انسان ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے بعد وصال ان کی اولاد ان کے رشتہ دار ان کے عزیز و اقارب ان کے لیے احصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں. دنیا کے اندر روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں کروڑوں لوگ. کئیوں کو اٹھا کر سمندر کے اندر پھینک دیا جاتا ہے کئیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر درندوں کی خوراک بنا دیا جاتا ہے کئیوں کو جلا کے راکھ بنا کے پھینک دیا جاتا ہے کئیوں کو غسل نصیب نہیں ہوتا کئیوں کو کفن نصیب نہیں ہوتا کئیوں کو قبر نصیب نہیں ہوتی. لیکن کتنے خوش بخت خوش نصیب ہیں ہم مسلمان. جسم سے روح نکلتی ہے حکم کیا ہے پہلے اس کو غسل دو اگر پاک ہے پھر بھی غسل دو خوشبو لگاؤ نیا لٹھے کا سفید کپڑا پہنا لازمی نہیں ہے لیکن سنت یہی خوشبو لگا کے. اب حکم کیا ہے کہ ویسے تو ایک بندہ بھی چاہے نا تو کندھے پہ ڈال کے قبرستان تک چھوڑ سکتا ہے. فرمایا نہیں یہ حضرت انسان ہے
یہ میرا بندہ ہے، اس کی کچھ عزت ہے، اس کا بھی پروٹوکول ہے. فرمایا اسے چارپائی پہ ڈالو، سارے مل کے چارپائی کو اٹھاؤ، پھر قبرستان تک لے کے جاؤ، پھر اس پر نماز پڑھو، پھر اس کی تدفین کرو. اب تدفین ہو گئی، اب یہ جانے اور اس کا خدا جانے. لیکن قبر تک اسے بڑی عزت کے ساتھ پہنچا کے آنا ہے. وہ حضرت حفیظ جلندری نے کہا تھا نا، سپرد خاک ہی کرنا تھا اگر مجھ کو تو کائے کو نہلایا گیا. ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مجھے مٹی کے اندر ہی ڈالنا تھا مرنے کے بعد تو پھر مجھے غسل کیوں دے رہے ہو؟ جب مٹی کے اندر ہی دفن کرنا ہے تو پھر غسل دینے کی، خوشبو لگانے کی، نئے کپڑے پہنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اکبر. اس کا جواب دیا میرے تاجدار گولڑا نے، پیر سید نصیر الدین نصیر نے اپنے ایک کلام کے اندر. آپ فرماتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کے اندر حضور آتے ہیں، حضور کی زیارت ہوتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں یہ سارا اہتمام تو حضور کی زیارت کے لیے ہے. آپ فرماتے ہیں نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، جب میں قبر کے اندر جاؤں قبر میں میرے سرکار آ جائیں. نظر با عالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لہتی اس لیے نہا کے چلے. قبر میں حضور نے آنا ہے. کہا کہ اب قبر کے اندر چھوڑ کے آگے اب اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھنا ہے، دعاؤں کے اندر اسے یاد رکھنا ہے. حضور نے فرمایا جب بندے کو قبر کے اندر لوگ دفن کر کے واپس آتے ہیں، مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، رشتہ دار بھی جاتے ہیں، مال بھی جاتا ہے، اس کا عمل بھی اس کے ساتھ جاتا ہے. فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَبَقَاءَ عَمَلُهُ. حضور نے فرمایا مال بھی لوٹ آتا ہے، رشتہ دار بھی لوٹ آتے ہیں، فقط ایک اس کا عمل ہوتا ہے جو اس کے ساتھ قبر کے اندر جاتا ہے. اور اب جب وہ قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے اب وہ اس انتظار کے اندر ہوتا ہے کہ میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب، میرے بیٹے میرے لیے دعا کریں گے. وہ انتظار کرتا ہے. حضور کی حدیث بتاتی ہے مردہ قبر کے اندر انتظار کر رہا ہوتا ہے جب اس کے بیٹے، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار اس کے لیے احسال ثواب کر کے قرآن پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں. تو حضور فرماتے ہیں اس مرنے والے کی قبر کے اندر اللہ تعالیٰ پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے، پہاڑوں جتنا نور. اور ایک اور روایت کے الفاظ ہیں جب احسال ثواب کا تحفہ بھیجا جاتا ہے تو حضرت جبریل اس تحفے کو نور کے تھال کے اندر رکھتے ہیں، نور کے تشت کے اندر رکھتے ہیں، اور جا کر اس قبر کے سرانے کھڑے ہو کر مرنے والے کو آواز دے کے کہتے ہیں او گہری قبر کے اندر سونے والے، دیکھ تیری اولاد نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے، تیرے رشتہ داروں نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. حضور فرماتے ہیں وہ بندہ قبر کے اندر ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے دنیا کے اندر کسی کو تحفہ دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. جب عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے تو جو اولاد ہوتی ہے نا، اولاد یاد رکھیے کہ جب تک والدین زندہ ہوں تو والدین کی دعائیں اولاد کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہیں، اور جب والدین انتقال کر جائیں، ان کا وصال ہو جائے تو پھر اولاد کی دعا سب سے زیادہ والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے. اولاد کا یہ حق بنتا ہے کہ جب تک والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو، ان کا ادب کرو. توجہ میری طرف رکھنی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. والدین جب تک زندہ ہوتے ہیں نا انسان کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم. ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہمیں کوئی پیر مل جائے، کوئی اچھا تویز مل جائے، ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ سب سے بڑے پیر تو ہمارے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے اچھے تویز تو میرے گھر کے اندر موجود ہیں. کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بارگاہ کے اندر ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کیا ہے، اللہ کو سب سے زیادہ پیارا کام کون سا لگتا ہے؟
میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام، اے سوال کرنے والے سن لے، الصلاۃ لوقتہا وبر الوالدین۔ واپس سے کہو سبحان اللہ۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 1871۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلام، اللہ کو یہ کام بڑا پسند ہے، الصلاۃ لوقتہا، نماز کو صحیح وقت پہ پڑھا جائے، صحیح وقت پہ نماز کو ادا کیا جائے، وبر الوالدین، اللہ کو یہ بات بڑی چنگی لگتی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، والدین کے ساتھ نیکی کی جائے، یہ کام اللہ کو بڑا پسند ہے۔ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک بندہ آیا حضور کے پاس، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ دشمنوں کے خلاف، کافروں کے خلاف جہاد کرتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ جا کر جہاد کروں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ جی آقا زندہ ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا پھر واپس چلا جا، گھر واپس چلا جا، جا کر والدین کی خدمت کر، تیرے لیے یہی جہاد ہے، تیرے لیے یہی جہاد ہے۔ یعنی دیکھیں اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں کہ حضور جیسے قاری صاحب آیت کا ترجمہ بتا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، کہ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت ہوگی تو فقط اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ واحد ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، عبادت صرف خدا کی ہوگی اور اس کے ساتھ متصل ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ یعنی اس کام کی اہمیت کو سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا تو اس کے ساتھ اس کو بیان کر کے مقصد یہ تھا کہ میرے بندوں کو پتا چلے کہ یہ کام کتنا اہم ہے۔ جب تک والدین زندہ ہوں اس چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ آپ نے اکثر علماء کرام سے یہ حدیث سنی ہوگی کہ جو بندہ بھی نیک صالح اولاد، فرما بردار اولاد جب اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرتی ہے، اللہ ان کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اس پہ۔ بندہ لاکھوں روپے لگا کے مکے جاتا ہے، اور حج جو عبادت ہے نا، حج یہ بڑی مشقت طلب عبادت ہے، جو لوگ کر کے آئے ہیں ان کو پتا ہے، بڑی اس میں تھکاوٹ ہوتی ہے، بڑی مشکل عبادت ہے۔ اب لاکھوں روپیہ لگا کے بندہ مکے جاتا ہے، حج کرتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، سفر کرتا ہے، لیکن پھر بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ جانے قبول ہویا کہ نہیں۔ لیکن کتنی بڑی اللہ کا یہ نعمت اللہ کی، اور کتنا بڑا اللہ کا احسان ہمارے گھر کے اندر ہے۔ حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ اپنے والدین کی چہرے کی زیارت کرتا ہے، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور کے صحابی دربار میں بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ کوئی دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ میرے آقا نے فرمایا غلاموں تم دیکھ دیکھ کے تھک سکتے ہو، اللہ عطا کرنے سے نہیں تھکتا، اللہ عطا کرنے سے نہیں تھکتا، وہ بے حساب لینے والا ہے۔ جب میرے آقا نے یہ بات بیان کی نا تو دربار میں ایک صحابی بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونا شروع کر دیا۔ میرے آقا نے فرمایا رونے کی وجہ کیا ہے؟ غلامہ رو کیوں رہا ہے؟ آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے جو اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ میں چہرہ دیکھوں تو کس کا، میں زیارت کروں تو کس کی؟ میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی ہے، میرا باپ بھی دنیا سے چلا گیا ہے۔ یا رسول اللہ ماں کا بھی انتقال ہو گیا ہے، باپ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، میں کس کے چہرے کو دیکھوں؟ یہ دکھ وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جن کا اس دکھ سے سامنا ہوا ہے۔ حضرت میاں صاحب نے کہا تھا کہ دکھیے دی گلے اوے دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبر کب
جب ماں باپ مر جائے نا تو جو پیکے ہوتے ہیں نا، پیکے سمجھتے ہو نا، پنجابی سے سمجھتے ہو سارے، وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر یوں ہی فرماتے ہیں ماں مرے اے مک پیکے جان دے تے باپ مرے گھر ویلا بھائی بھائیاں دیاں پاواں پاپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ پوچھو جن کی مائیں دنیا سے چلے گی، آج پوچھو حاجی عمران صاحب سے، حاجی طارق صاحب سے کہ ماں جیا گھر چھاویں بوٹا تے سچ کہندے نے لوگ سیانے، جدوں اے سایہ اوے سر تو ٹلے دا نہیں رہندے ہوش ٹھکانے۔ حضور کے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ چہرہ دیکھوں تو کس کا، یا رسول اللہ زیارت کروں تو کس کی، میری ماں بھی دنیا سے چلی گئی ہے، میرا باپ بھی دنیا سے چلا گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا غلام پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جا اپنے گھر چلا جا، اگر گھر میں والدین نہیں ہیں تو ان کی قبر پہ چلا جا، اپنے والدین کی قبر کی زیارت کر کے آ جا، اللہ تجھے اس پر بھی اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی نعمت ہے والدین، اگر زندہ ہے تو بھی گھر کی رونق ہے، گھر کی زینت ہے، تمہاری جنت ہے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو حضور فرماتے ہیں قبر کی زیارت کر لے، اللہ اس پر بھی تجھے اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ یہاں پر ذرا چونکہ حال محبت ہے آپ لوگ، اور ہمارا جو مسلک ہے مسلک حال سنت، یہ مسلک محبت ہے، مسلک عشق ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے مسلک کی بات نہ کروں؟ صحیح حدیث کے یہ الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا جس نے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہاں اس میں اس بات کی قید نہیں ہے کہ والدین نیک ہوں، تب اس بات کی قید نہیں ہے، والدین جیسے بھی ہیں بس مسلمان ہوں، مسلمان والدین ہوں چاہے گناہگار ہی کیوں نہ ہو، تمہارے لیے وہ جنت ہے، تم ان کی قبر کی زیارت کرو تمہیں حج کا ثواب مل جائے گا۔ اب مجھے یار یہ بتاؤ کوئی اپنے ابے کی قبر کی زیارت کرے، نہیں سمجھے بات آپ نے، کوئی اپنے باپ کی قبر کی زیارت کرے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، جو میرے آقا کی قبر گنبد خضرا کی زیارت کر کے آئے، اب خود سوچو اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں مدینے کی نیت کر کے نہ جاؤ، لوگ کہتے ہیں بس مسجد نبی مدینہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو مکے ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اپنے ابے کی تو زیارت کرے قبر کی، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میرا نبی کوئی عام نبی نہیں، نبیوں کا بھی تاجدار ہے، تو ان کی قبر کی زیارت کرے اللہ اس کو کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اسی لیے تو نبی کے یہ دیوانے، نبی کے یہ عاشق پورے ارادے کے ساتھ نبی کے مدینے کی طرف جاتے بھی ہیں، اگر جا نہ سکیں تو یہیں بیٹھ کر جانب مدینہ توجہ کر کے کہتے ہیں مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، ہے جنت بھی جیسے تو فدا اللہ اللہ۔
فدائے اللہ اللہ، اور مدینے دی مٹی نو مٹی نہ آکھو، اے مٹی اے خاک شفائے اللہ اللہ، اے مٹی اے خاک شفائے اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوائے اللہ۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے موضوع پر ہی رہوں گا کہ والدین اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور کا ایک صحابی، انہوں نے منت مانی، اور منت کیا تھی؟ اگر میری یہ مراد پوری ہو گئی تو میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا، حور کی پیشانی چوموں گا۔ تو نہیں سمجھ آئی، انسان ہے، صحابی کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہو گئی، اسے سمجھ نہیں آئی، بس منت مان لی جذبات کے اندر، اگر میری یہ مراد پوری ہو گئی تو میں جنت کی چوکھٹ چوموں گا۔ اب مراد پوری ہو گئی، اب پریشان ہو گئے بھی منت کس طرح پوری کروں؟ پریشانی کے عالم میں حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میری یہ مراد پوری ہو گئی جنت کی چوکھٹ چوموں گا، حور کی پیشانی چوموں گا۔ میرے آقا نے جب یہ بات سنی فرمایا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں والدین نہیں ہے، یا رسول اللہ زندہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا گھر چلا جا، ماں کے قدموں کو چوم لے، باپ کی پیشانی کو چوم لے، اللہ تیری منت کو پورا فرمائے گا۔ ماں کے قدم چوم لے، باپ کی پیشانی چوم لے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں شالا مرین نہ ماں پہ کسے دے، شالا مرین نہ ماں پہ کسے دے، اجڑ جاندہ ہے میلا۔ جب یہ چلے جاتے ہیں نا والدین تو پھر بندے کو بڑی یاد آتی ہے، بڑا بندہ سوچتا ہے کاش میں یہ کر لیتا، کاش یہ کر لیتا، لیکن پھر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنا زور دیا والدین کی اہمیت پر، ان کی خدمت پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے والد گرامی تو ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لے آئے تھے، ابھی تک اپنی ماں کے شکم اطہر کے اندر تھے، حضور کے والد کا انتقال ہو گیا، اور آپ ابھی 6 برس کے تھے کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ والدین اگر ہوں تو ان کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک مائی صاحبہ کا انتقال ہو گیا حضور کے شہر کے اندر، میرے آقا نے عورتوں کو حکم دیا کہ اس کو غسل دو، اور جب غسل دے چکو تو پھر مجھے بتانا۔ عورتوں نے غسل دیا اور غسل دے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئی، یا رسول اللہ اب کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے اپنی برکت والی قمیض اس مائی صاحبہ کو عطا فرمائی۔ کتنی خوش نصیب تھی وہ مائی کہ جو کفن کے طور پر حضور کی قمیض پہن کے جا رہی ہے۔ حضور نے اپنی قمیض عطا فرمائی، پھر جنت البقیع کی طرف حضور تشریف لے کے آئے، خود ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ پڑھا لی گئی، میرے آقا خود ان کی قبر کے اندر اترے۔ کتنی مقدر والی ہے یہ مائی جس کی قبر کے اندر نبیوں کا تاجدار اترا ہوا ہے۔ میرے آقا نے خود تدفین فرمائی۔ جب تدفین مکمل ہو گئی، حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ عورتیں تو مرتی رہتی ہیں لیکن کسی کے ساتھ اتنا اچھا سلوک آپ نے اس سے پہلے نہیں فرمایا جتنا اس مائی کے ساتھ فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، یہ میری سگی ماں نہیں تھی، یہ میری سگی ماں نہیں تھی، میری چچی تھی، علی کی ماں تھی، جناب ابو طالب کی زوجہ تھی، جناب فاطمہ بنت اسد تھی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ میری سگی ماں نہیں تھی، لیکن جب مجھے ماں کی ضرورت تھی یہ مجھے ماں والا پیار دیا کرتی تھی۔ جب میں نے اعلان نبوت کیا لوگوں نے مجھے پتھر مارے، کسی نے مجھے گالیاں دی، کسی نے مجھے پتھر مارے، کسی نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے۔ جب لوگ مجھے تانے دیا کرتے تھے یہ میری ماں مجھے دلاسے دیا کرتی تھی۔ جب مجھے ماں کے پیار کی ضرورت تھی اس نے مجھے ماں والا پیار دیا۔ آج جب یہ دنیا سے جا رہی ہے میں نے اس کے
کے ساتھ بیٹوں والا سلوک فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا جب میں چھوٹا تھا، جب مجھے ماں کے پیار کی ضرورت تھی تو یہ فاطمہ بنت اسد حضرت مولا علی کی والدہ، حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے ماں کی طرح پیار دیا، اب جب یہ دنیا سے جا رہی ہے تو میں اس کے ساتھ بیٹوں والا پیار کر رہا ہوں۔ یعنی حضور کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ حضور کی یہ سگی والدہ نہیں ہے، چچی ہیں حضور کی۔ اگر وہ اتنی زیادہ اچھے سلوک کی مستحق ہیں تو سگی ماں کا کتنا مقام ہے، وہ کتنے اچھے سلوک کی مستحق ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور اپنے صحابہ میں بیٹھ کر ماں باپ کا ذکر کر رہے تھے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی۔ حضور فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا۔ اب یہ ذرا اس بات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے حضور نے جو لفظ عطا فرمائے، حضور کی ایک شان ہے جوامع الکلم۔ حضور فرماتے ہیں مجھے یہ صفت دی گئی ہے جوامع الکلم۔ حضور لفظ تھوڑے بولتے ہیں